بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی صحت دے، توفیق دے ہم سب کو کہ آنے والے رمضان میں ہم شامل ہوں خیر و برکت کے ساتھ، اور خیر و برکت سے وہاں سے اگلے مرحلے تک پہنچیں۔ تو آج 15 مارچ ہے اور اگلی 3 کلاسز جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، یعنی 15 مارچ، 22 مارچ اور 29 اس کے بعد تو پھر انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا، اور عید کے بعد پھر کلاس جو ہے وہ ہوگی، کیونکہ رمضان میں دروس، تراویح اور باقی سیام، یہ ساری جو چیزیں پھر ایک بریک آتی ہے، اس میں ٹائمز کا بھی فرق ہو جاتا ہے۔ تو اب جیسا کہ ہم پچھلی کلاسز میں ہم نے گرامر کے بہت سارے سوالات ہم نے حل کیے تھے، اس کے نوٹس بھی دیے گئے، اسی طرح لغت جو ہے قرآن کریم کی اور سورۃ ابراہیم ہم نے شروع کی تھی، اور اس کے حوالے سے ہم نے 4 آیات کو لغت کے اعتبار سے ہم نے تفصیل سے دیکھا، یعنی کہ ایک پہلی جو ریڈنگ ہے اس لحاظ سے ہم نے اس کو کی۔ تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ جو 4 ہیں یہ بس اپنی ذات میں مکمل، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اب یوں سمجھیں کہ فرسٹ ریڈنگ میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں 4 آیات میں۔ اب چونکہ رمضان آ رہا ہے اور پچھلے 2-4 دن سے میری توجہ اس طرف آئی کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کا قرآن کریم سے گہرا ایک تعلق ہے، یعنی دونوں کا جسم و جان کا رشتہ ہے، تو دونوں کی آپس میں ایک گہری مطابقت ہے، اور اس کا آپ دیکھیں کہ جو دوسرا پارہ ہے اس میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے یہ جو روزوں کے بارے میں، الصیام کے بارے میں، جو اس کی فرضیت کے بارے میں آتی ہیں آیات، سورۃ البقرہ آیت نمبر 184، اور یہ جو بنیادی آیت ہے جو اس تعلق کو ظاہر کرتی ہے وہ آیت نمبر 186 ہے، یعنی 186 نمبر۔ تو یہ دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو بڑا ردمک کلام بھی ہے، ایک رائمنگ بھی ہے، رمضان اور قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، باقی باتیں جو ہے وہ بعد میں آگے چلتی ہیں، اور پھر الفرقان بھی ہے۔ تو اگر ہم اس کو ہی صرف دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا ذکر ہوا، اس کے بعد جو وہی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری شریعت اتری، جس کا وعدہ دیا گیا تھا بڑے بڑے انبیاء کو، جس میں اگر بائبل کے حوالے سے دیکھیں تورات میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سر فہرست ہیں، تو اس قرآن کا پھر اس کی جو مختلف صفات ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو اس کائنات کا خالق، مالک، اس کو اللہ کے نام سے جو ہے تعارف اس کا ہوا ہے، کہ اللہ جو ہے وہ ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور اس کے بہت سارے اسماء ہیں، جیسے بڑی مشہور آیت ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، اچھی اچھی صفات۔ تو اسم سے مراد جو ہے وہ صفت، تو اسماء صفات، صفاتی نام، تو اللہ جو ہے وہ اسم ذات اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے بعد تمام جو ذاتی۔ تو اگر اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جن پر وہ قرآن اترا، جو پیغام، ان کا جو ذاتی نام تھا، جو ایک جس کو ہم اسم علم بھی کہیں گے یا اسم ذات، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کو بہت سارے صفاتی نام جو ہیں وہ اسماء حسنہ اگر آپ کہیں، یعنی کہ انبیاء کے ضمن میں یا انسانیت کے حوالے سے، تو آپ کے بھی خوبصورت نام، صفاتی نام، جس میں
آپ کو رسول کہا گیا، نبی کہا گیا، اور رحمت للعالمین، خاتم النبیین، کئی مرکب نام بھی ہیں، کئی جو ہے وہ سنگلر ون بھی نام ہے، سراج کہا گیا، منیر کہا گیا، سراج منیرہ، مبشر ہے، اور اس طرح نذیر. تو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام دیے، اور وہ صفاتی نام جو ہے رؤوف، رؤوف الرحیم، قرآن کریم میں آتے ہیں. اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، اور بعض کا ذکر قرآن کریم میں واضح ہے. آپ پر اترنے والی کتاب جس کا وعدہ دیا گیا تھا، اس کے بھی ایک بنیادی نام ہے جس کو القرآن کہا جاتا ہے، اور اس کے بھی بہت سارے صفاتی نام ہیں. تو اب یوں سمجھیں کہ قرآن کے اسماء یا قرآن کے صفاتی نام. تو رمضان کے حوالے سے میری توجہ اس طرف گئی کہ ہم نے لغت کے اعتبار سے اسماء القرآن کے اوپر بھی ہم دیکھیں، کیونکہ جو بنیادی جس پیغام کا ہے، جس میں جو دیا گیا ہے، اس کے صفاتی جو نام رکھے گئے ہیں قرآن میں، کلام اللہ اس کو کہا گیا ہے. اور اسی آیت مبارکہ میں جو آپ کے سامنے ہے 186، اس میں القرآن کے بعد اس کو ہدن بھی کہا گیا، ہدل للناس، جیسے فرمایا کہ وہ بینات من الہدا. تو یہ قرآن کریم کا ایک صفاتی نام ہے. الفرقان بھی اس کے اندر ہے، پھر الذکر ہے، النور ہے، کلام اللہ کی ابھی میں نے بات کی. تو کتاب بھی ہے، جیسے ذالک الکتاب. تو اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل، اگلی جو 3 کلاسز ہیں، یعنی رمضان سے پہلے آج کی 22 اور 29 میں جو القرآن ہے، اس کی اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور اس کو سمجھیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یاد دہانی کے لیے عرض کروں، ویسے یہ بڑی مشہور بات ہے اور ساروں کو اس کا 100% مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کا پہلا جو لفظ جو ہے، جو وحی ہوا تھا، جو ریویل کیا گیا تھا، وہ اقرا تھا. تو جیسے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں، اور اقرا بسم ربک الذی، اور اگر دیکھا جائے تو اقرا وہ لفظ ہے جو سب سے زیادہ مرتبہ ریویل ہوا، کیونکہ جو روایت ملتی ہے اس میں آپ کو 3 مرتبہ جو کہا گیا، اور اس کے بعد پھر جب آپ کو کہا گیا کہ میں کیا تلاوت کروں، کیا پڑھوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے وہ بتایا. تو جو پہلا لفظ آپ کو وحی فرمایا گیا اور حکم دیا گیا، امر ہوا، اس کا اس نام کے ساتھ گہرا تعلق ہے. تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ پہلا لفظ جو ہے وہ اقرا، جس کو فعل امر کہیں گے کہ پڑھو، ریسائٹ کرو، پڑھو. اور پھر جو ابتدائی صورتیں اتری ہیں یا نزول ہوا ہے، اس میں سورہ المزمل بھی ہے. تو آپ یوں نہ سمجھیں، یوں سمجھیں کہ شروع سے ہی بالکل کلیئر بات تھی کہ آپ کے وحی، آپ کے اوپر اترنے والی وحی کو، یا اس کتاب کا جس کا وعدہ دیا گیا تھا، جس کو بہت بعد میں آ کے مدینہ میں کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لیکن میں ابھی مکہ کی بات کر رہا ہوں کہ غار حرا میں آپ کے اوپر پہلی 5 آیات جو ہیں سورۃ العلق کی، وہ نازل ہوئیں، اور اس میں اقرا جو ہے وہ 2 مرتبہ دہرایا گیا. یعنی اقرا ایک پہلے شروع میں آتا ہے، ایک بعد میں اقرا وربک الاکرم بھی آتا ہے. تو جو پہلا اقرا ہے اس کو 3 مرتبہ دہرایا گیا. تو اب یوں سمجھیں کہ تقریباً اگر وہ 2 وہ لیے جائیں اور شروع کے جو ہے وہ 3 لیے جائیں، تو کم از کم پہلی وحی کے اندر ہی 5 مرتبہ اس لفظ کو دہرایا گیا، اور آپ کے گوش مبارک نے اس کو سنا. اور ابھی میں سورہ المزمل کی بات کر رہا تھا، تو سورۃ المزمل میں اس کتاب کا، یعنی کہ باقی جو صفات ہیں اس کی، وہ تو بعد میں آئی ہیں مدینہ کے اندر، یا بعد کی جو ریویلیشن ان کے اندر آئی. لیکن جو اس کا اسم علم ہے، جو ایک خاص اس کو نام دیا گیا، اس آپ پر اترنے والی شریعت کو، اس وحی کو، آپ کے اس کلام کو، اس کو شروع میں فرمایا گیا ورتل القرآن ترتیلا. تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ اقرا، اس کو پڑھو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی، کچھ ہی دیر کے بعد، کیونکہ یہ بالکل ابتدائی صورتیں ہیں، سورہ المدثر، سورہ
المزمل. تو اس کو میں غالباً تیسری یا چوتھی صورت ہے، یا بالکل مثلا یعنی کہ شروع والے سالوں کے اندر ہی ہے. اور اس وقت وہ لوگ جو تھے ایمان لانے والے بھی بہت تھوڑے تھے، اور اگر قرآن کریم کو 600 پیجز کو دیکھا جائے، 114 صورتوں کو، یا اگر ہم اس کو صفحات کے اعتبار سے دیکھیں تو بالکل ہو سکتا ہے کہ 5% بھی نہ ہو قرآن کریم ریویلیشن. جب شروع کے اندر ہی یہ بتا دیا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، ایک تو یہ بتایا گیا کہ اس کو ایک خاص انداز میں پڑھنا ہے، جس طریقے سے آپ کو پڑھایا جائے اس طریقے سے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے. اور پھر اس کا نام جو ہے وہ القرآن رکھا گیا. یہ میں تھوڑی سی آپ کو تمہید اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو مخالفین قرآن ہے، مخالفین اسلام ہے، اور خاص طور پر اورینٹلسٹ جن کو اردو میں اور فارسی اور عربی یہ مستشرقین جن کو کہا جاتا ہے، مستشرقین، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے جب نازل ہوا، اور اس کا نام یہ جو تم کہتے ہو کہ قرآن ہے، قرآن مجید آیا ہے یا قرآن ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے جو زبانیں ہیں اس سے سریانی زبان، سیرک جس کو کہتے ہیں، ہیبریو عبرانی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو مقدس صحیفے تھے اس کی تلاوت کو قریانہ کہا جاتا تھا. اور عربوں نے یا بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل عرب نے، یا یہ جو نیا دین ہے، انہوں نے وہاں سے اس کو اخذ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فاؤنڈر آف اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب یا یہ جو وحی ان کے اوپر اتری، جس کو بار بار قرآن کہا گیا، القرآن یہ معروف، یہ در حقیقت اس کے مضامین کو بھی انہوں نے بائبل سے اخذ کیا. لیکن یہ بات کہ سریانی زبان میں جو مقدس صحیفے چلے آ رہے تھے ان کی جو پڑھا جاتا تھا اس کو قریانہ کہا جاتا تھا، اور قریانہ کو انہوں نے عربی میں بگاڑ کر یعنی کہ اپنے تھوڑی سی چینجز کر کے انہوں نے اس کو قرآن کر دیا. یہ اعتراض کیا جاتا ہے قرآن کریم کے اوپر. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ اسلام کے اوپر قرآن جس میں سر فہرست ہے، تقریباً 3000 کے قریب انہوں نے اعتراضات کیے، اور کئی جو اعتراضات ہیں وہ بڑے بڑے 10 لگائے جاتے ہیں. اس کی پھر آگے کئی شاخیں ہیں مختلف چھوٹی چھوٹی. ابھی کچھ سال پہلے ایک یو ایس اے میں ایک پریسٹ تھا ٹیری جونز، اس نے قرآن کریم کو نعوذ باللہ اس نے جلانے کی کوشش کی تھی، جلایا تھا، اور اس کے اوپر اعتراضات بھی کیے تھے. تو کوئی ایسا وقت آئے گا تو انشاءاللہ ان اعتراضات کو مد نظر رکھ کے وہ جوابات بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ مستشرقین کا یہ اعتراض تھا، اور پھر انہوں نے اس اعتراض کی بنیاد پر جو انہوں نے انسائکلوپیڈیاز لکھے ہیں اور یعنی کہ اسکالرلی، ان کے اندر بھی جو ہے ان لوگوں نے یہ بتایا. تو وہ کہتے تھے کہ اس کے دو تھے، اس کو قریانہ بھی کہتے تھے سریانی زبان میں، یا اس کو قریانہ بھی کہتے تھے. اور یہ جو جب مقدس صحیفے ہمارے تلاوت ہوتے تھے جس میں تورات اور باقی جو دوسرے انبیاء کے صحائف ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یہ تھا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عربی میں یہ جو لفظ قرأ سے نکلا ہے، قرأ یقرأ، کہ اس نے پڑھا اور وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا، یہ جو مادہ ہے، جو روٹ ہے، یہ لفظ جو ہے یہ سریانی یا عبرانی کے اندر سے انہوں نے لیا ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ رائج ہے. اور خالص عربی جو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ یہ انہوں نے وہاں سے اخذ کر کے اپنے میں شامل کر دیا. چنانچہ جو انہوں نے بعد میں کتابیں لکھی ہیں، اور جیسے ابھی میں نے انسائکلوپیڈیا کا ذکر کیا، اس کے اندر بھی یہ اس بات کو ظاہر کیا گیا. اب میں آپ کے سامنے ایک تو یہ اعتراض کا تھا ہم نے جواب، میں ابھی اس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ہم قرآن کا جو لغت ہے، ایک تو یہ ہمارا ایمان ہے قرآن کریم کی آیات سے، اور خاص طور پر مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلیم سے کہ عربی جو ہے وہ تمام زبانوں کی ماں ہے، ام الالسنہ ہے، تمام زبانیں. تو اگر یہ سریانی کی بات کرتے ہیں یا عبرانی کی بات کرتے ہیں
تو یہ عربی سے نکلی ہوئی ہیں. تو یوں سمجھیں کہ عربی ایک درخت ہے، ایک مین تنا ہے، ٹرنک، اور باقی جو اس کی شاخیں ہیں ان کے اندر سے پھر. تو جب شاخوں کے اندر بھی وہی نمو نما، وہی ایک اس کے اسی فیملی سے تعلق رکھنے والی وہ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، یعنی کہ پتوں کی اور اس کی جو بناوٹ ہے شاخوں کے اندر. مطلب ایک مثال کی فگوریٹو لینگویج میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ یوں دیکھیں کہ ہماری جو اپنی زبانیں اردو اور اگر اس کے قریب ترین فارسی رکھیں، مطلب فارسی اور اردو، اس کے اندر بے لا تعداد انداز میں عربی کی پائی جاتی ہیں الفاظ، کیونکہ یہ وہیں سے برآمد ہوئی ہیں اور ان کے اوپر عربی کا گہرا اثر ہے. اور پچھلے دنوں میں کتاب البریہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ 3 اسلامی زبانیں ہیں، اور 3 اسلامی زبانوں میں عربی، اردو اور فارسی، ان کو اسلامی زبانیں گئے، اور بہت بڑا ذخیرہ جو لٹریچر کا ہے وہ ان کے اندر ہے. ظاہر ہے اس کی جو سٹارٹنگ جو روٹ ہے وہ قرآن کی وجہ سے، احادیث شریفہ کی وجہ سے عربی، تفاسیر بھی ہیں، پھر فارسی، اس کے بعد پھر آگے اردو جو ہے. تو یہ 3 زبانیں جو ہیں ان کو اسلامی زبانیں کہ ان کے اوپر خاصا بہت زیادہ لٹریچر ہمارا موجود ہے. تو اگر اس کا یہ بھی ایک نقطہ اور اشارہ ہے کہ جیسے جیسے لیظہر علی الدین کلہ، کہ تمام دین کے تمام شعبوں پر کلیتاً اسلام کو غالب کرے اس موعود جماعت کے ذریعے، تو یہ زبانیں بھی زندہ رہیں گی، بڑھیں گی، پھولیں گی، پھلیں گی، اور قومیں جو ہیں اس کو سیکھیں گی اور پڑھیں گی، اور باقی زبانیں اپنی ساتھ ساتھ چلتی رہیں. لیکن یہ اس ترقی کے ساتھ ساتھ ان کی ترقی بھی وابستہ ہے، کیونکہ اہل اللہ کا اور مقدسین کا جو کلام ہے جس کا میں نے ابھی اشارتاً ذکر کیا، وہ ان 3 زبانوں کے اندر پایا جاتا ہے. تو اب میں آپ کے سامنے اس کے جو عربی کے حوالے سے رکھتے ہیں، پھر اس کے جو جوابات ہیں وہ اگلی جو 2 کلاسز ہیں ان کے اندر بھی میں آپ کو بتا دوں گا. تو جو میں نے نوٹس تھے وہ میں نے شکستہ اپنے ہاتھوں سے کچھ نوٹ لکھے تھے، لیکن ان کو ٹائپ کر کے پراپر ایک جیسے فارمیٹ کر کے وہ بنانے کا مجھے موقع نہیں ملا. ایک تو وقت بھی بہت کم تھا ان دنوں میں، اور خاص طور پر جب یہ اس کے اوپر لکھتے ہیں تو اس کے اوپر حرکات لگاتے، اس کو فارمیٹ کرتے بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے عربی لغت کے اعتبار سے اس القرآن کو دیکھتے ہیں. تو القرآن جو ہے یہ وہ جیسے میں نے بتایا کہ شریعت کا جو اس کتاب کا نام ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا. چنانچہ ایک آیت مبارکہ ہے جس میں 3 جو کتابیں ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، ان تینوں کا اکٹھا ایک آیت مبارکہ جن کے اندر مثلا آپ دیکھیں کہ تورات کا بھی ذکر آیا ہے، اس کو ہدایت بھی کہا گیا، اس کو نور بھی کہا گیا. اس کے اندر مطلب بڑی ایک، بلکہ یہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہدایت ہے یا روشنی والی کتاب ہے یا بہت زیادہ جس کے اندر ہے، تو اس کو تورات کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا. سورۃ القصص میں اگر آپ پڑھیں تو یہ بھی فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، تو تورات میں ہدایت اور نور قرآن کریم میں ذکر کیا، پھر انجیل کا بھی ذکر کیا. لیکن قرآن کی جو صفات ہیں اس میں فیہا کتب قیمہ کہہ کے تمام جو نیکٹر ہے، جو وحی کا جو شہد ہے، جو ہنی ہے، ان سب کی طرف بڑے انداز میں اشارہ کیا گیا. تبیان لکل شیء، تفصیل معنوں کے اندر بھی آتا ہے. تو یہ آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے 11ویں پارے میں، جس میں ان تینوں کا اکٹھا ذکر آتا ہے کہ آپ پر اترنے والی جو وحی ہے، اس میں یہ دیکھیں پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ، اور اس کی آیت مبارکہ ہے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں. ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ٹرانزیکشن، ایک اسپرچول ٹرانزیکشن کا ذکر کیا ہے، یعنی ایک ایسا وعدہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 111 یاد رکھیں، سورہ التوبہ آیت نمبر 111 111
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ ساری آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس وقت میں نہیں یہ کرتا. فرمایا وعدن علیہ، یہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے، یعنی ایک قسم کا پرومس ہے، وعدہ ہے، پکی بات ہے، حقاً سچی بات. فی التورات میں تورات کا ذکر کیا گیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب جو وہی تھی اس کو شریعت تورات. انجیل جو ہے وہ آتینہ الانجیل، مسیح ابن مریم علیہ السلام ان کا، والقرآن. تو یہ ایک یونیک آیت ہے کہ جس کے اندر جو بہت ہی پاسٹ کا بھی ذکر ہے اور پریزنٹ کا بھی ذکر ہے اور فیوچر کا بھی ذکر ہے، کیونکہ یہ دیکھیں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ، یہ اس بڑی گہری آیت ہے، اس کے اندر یہ اس بات کو دہرایا گیا ہے. اور یہاں پہ جو تین تھیں التورات والانجیل والقرآن، ان کو اکٹھا یہاں پہ ظاہر کیا گیا ہے. تو ہم کر رہے تھے کہ التورات اس کے بارے میں ہم القرآن اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کے صفاتی نام ہیں جو اس کے اسماء ہیں، اور بعض جو ہیں صفاتی نام ان کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، جیسے الہدا ہے یا النور، اور بعض کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے، بعض مرکبات بھی ہیں. لیکن جو اس کا ایک خاص امتیازی نام ہے، جو اس کا اہم ترین جو صفاتی ناموں میں جو ایک ہے، جس کی طرف جیسے یہ التورات انجیل ہے، وہ ہے القرآن. اور اس کے بعد جو ہمیں زیادہ استعمال ملتا ہے وہ الکتاب کا ملتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو اب ہم چلتے ہیں کہ قرآن مجید کی وجہ تسمیہ یا اس کے بارے میں جو لغوی نکات ہیں وہ کیا ہے. تو اب اگر ہم باقی کتابوں کے بارے میں دیکھیں قرآن کریم میں، تو ان کے اندر بھی بعض صفات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. جیسے میں نے ابھی انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، کہ اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، یہی چیز جو قرآن کریم کے بارے میں بھی آئی ہے. اور لیکن القرآن کا جو لفظ ہے، سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی وحی کے علاوہ جو مربوط مسلسل 23 سال جاری رہی، اس کے علاوہ کسی اور کے اوپر جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ ایک استثنائی نام ہے، ایک خاص امتیازی نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آخری کتاب، آخری شریعت یعنی اس کے لیے رکھا ہے. اور اس کے بارے میں اہل لغت کی، اہل علم کی مختلف رائے بھی ہیں، اور یہ میں آپ کے بتا دیتا ہوں. ایک جو بڑی رائے یہ ہے کہ یہ اسم علم ہے، یعنی یہ خاص چیز کا نام ہے اور اپنی ذات میں یہ ہے، اور یہ اسم جامد ہے، اور اس سے نہ کوئی لفظ آگے نکلے گا، نہ جو ہے کوئی کسی لفظ سے یہ بنا ہے. یعنی کہ یہ ڈرائیوڈ اس میں مشتق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اپنا اس طرح کا، یہ بالکل اس طرح کی بحث ہے اہل لغت میں جو اللہ کے بارے میں کی جاتی ہے. ایک اہل لغت کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ جو ہے الہن کو ال جب لگ گیا الف لام، تو اس کے ساتھ جو ہے یہ آیا ہے. اور باقی ایک جو بڑی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ جو ہے اس میں جامد ہے اور اس میں علم ہے، اور اس کے اندر آپ الف لام لگا کے نہیں، بلکہ یہ اپنی ذات میں ایک ہے، اور باقی جو ہے وہ اس کی صفات ہیں، یہ کسی مادے سے نکلا نہیں ہوا. بالکل اسی طرح کا اختلاف اہل لغت میں، اہل علم میں پایا جاتا ہے. ایک رائے تو میں نے عرض کی کہ کہتے ہیں کہ یہ اسم علم، اسم جامد، اس کا کوئی اور مادہ نہیں، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اسم مشتق ہے، یعنی کہ اشتقاق کے یعنی ڈرائیوڈ ایک اخذ کیا گیا ہے. پھر یہ ایک تو یہ دو بنیادی رائے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک جو اوپینین ہے وہ یہ کہ اس کا جو مادہ ہے، جو اس کا روٹ ہے، اس کے 3 حروف سے بنا ہے. اس میں قاف بھی ہے، اس میں را بھی ہے، اس میں نون بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے اس میں جو نون ہے وہ بھی
اصلی حرف ہے، وہ کوئی پیٹرن کا حصہ نہیں بلکہ وہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک رائے اہل لغت کی یہ ہے کہ اس کا مادہ جو 3 لیٹرز ہوتے ہیں، روٹ لیٹرز، مرکزی حروف، اس میں قاف، را اور نون ہے۔ دوسری رائے، دوسری اسکول آف تھاٹ کی ہے کہ اس کا جو مادہ ہے، اس کے جو مرکزی حروف ہیں وہ 3 ہیں۔ قاف بالکل اسی طریقے سے ہے، را بھی ہے، لیکن آخری حرف نون نہیں بلکہ حمزہ ہے، اور اس لحاظ سے گویا حمزہ کے مطابق پھر ٹیکنیکلی اس کو محموز کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں۔ اب وہ اسکول آف تھاٹ اہل لغت جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا مادہ قاف را نون ہے یعنی قرنون، ان میں پہلی جو رائے ہے، یعنی ان کے بھی 2 گروپ ہیں، ان میں سے ایک رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرن الشیء بالشیء، کہ عرب میں یا لغت میں یہ بات ہے کہ جب کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے نا تو اس کے لیے جو اہل زبان کا محاورہ ہے نا، جو استعمالات ہیں وہ بتاتے ہیں، اس سے وہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ بات جو ہے ایک ماحول میں جب اس کو سمجھیں گے تو آپ اس کے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے عرب کہتے ہیں کہ قرن الشیء بالشیء، یعنی کوئی چیز، کوئی شے دوسری شے کے ساتھ شامل کر دی گئی، ملا دی گئی، تو اس سے یہ لفظ قرآن بنا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات مختلف وقتوں میں نازل ہوئیں، صورتیں مختلف وقتوں میں نازل ہوئیں، ان کی جو آیات کو آپس میں مربوط کیا گیا، کیونکہ ابھی میں سورۃ المزمل کی بات کر رہا تھا، تو اس کی جو شروع کی آیات ہیں وہ تو ابتدائی ہیں، لیکن جو بعد والا ہے یعنی کہ دوسرا رکوع جو ایک آیت پہ مشتمل ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ اس کی جو اندر کی گواہی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس وقت تک ایک کافی لوگ جو ہیں وہ اسلام لا چکے تھے، کیونکہ اس میں ایک قوم کا ذکر ہے، ایک جماعت کا، ایک طائفہ کا ذکر ہے۔ تو ویسے ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سورہ المزمل چیپٹر نمبر 73 صرف اس کی 2 رکوع ہیں، لیکن اس کے اندر 2 مرتبہ قرآن کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے، تو ایک پہلے رکوع میں اور ایک دوسرے رکوع میں، اور تیسری مرتبہ ایک اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ جو شروع میں اس کے بارے میں آتا، تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں یہ ہے سورہ المزمل۔ تو پہلے شروع میں دیکھیں آیت نمبر 5 میں ورتل القرآن ترتیلا، پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں وہ آگے ہیں کہ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، تو اس کا مطلب ہے کہ کافی لوگ اس وقت تک جب یہ آیت اتری تو آپ کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ پھر فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بھی یہ لفظ ہے، اور پھر منہو کی طرف اشارہ بھی ہے، تو القرآن کو یعنی کہ ایک ہی چھوٹی سی صورت میں 2 مرتبہ قرآن کا لفظ آیا ہے۔ تو میں نے یہ کہا رہا تھا کہ اس لحاظ سے جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کا کلام جو مختلف ٹائمز کے اوپر نازل ہوا ہے، مکہ میں ہوا، مدینہ میں ہوا، بعض اور جگہوں پہ ہوا، ان سب کو جب جمع کر دیا گیا، مربوط کر دیا گیا، ایک شے کو دوسری آیات کو آپس میں ملا دیا گیا، ایک ترتیب کر دی گئی، تو یہ پھر قرآن بن گیا۔ تو دوسری رائے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑے اہل جو امام ہیں یا ایک بڑے ماہر فرا، ان کی یہ لغت ہے، لغت کے بہت بڑے وہ ایک ایکسپرٹ تھے وہ والے پرانے اولڈ ٹائم میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ قرینہ سے اور قرائن سے بنا، قرینہ ایک ہوتا ہے اور قرائن اس کی جمع ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قرائن جو ہے وہ کیا ہے، کچھ چیزوں کے آثار کو وہ یہ کہتے ہیں، چونکہ قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ان کا مضمون آپس میں مشابہ ہے، ایک آیت دوسری آیت کو تقویت دیتی ہے، ایک آیت کسی اور جگہ پہ اس کی تفسیر کرتی ہے، اور قرآن مجید کی یہ صفت بھی ہے کہ کتابم متشابہم مثانیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں، آپس میں اس کی ملتی ہیں، تو اس اعتبار سے یہ آیات جو ہے وہ ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، چنانچہ قرینہ سے جو ہے
وہ قرآن بن گیا. تو یہ وہ ہیں جو اہل لغت جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو روٹ لیٹرز ہیں وہ قاف را نون ہے، اور اس سے ایک شے کے اندر دوسری شے ملائی جمع ہوئی وہ ہوئی، یا قرائن سے اس کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گہری مماثلت ہے، مشابہت ہے، اس وجہ سے یہ ہے. تو یہ دو رائے ان کی. دوسرے جو اسکول آف تھاٹ ہے جس کی طرف میں سمجھوں گا کہ زیادہ رجحان ہے، یا لوگوں کا، اہل علم کا یا اہل لغت کا زیادہ ووٹنگ جس کی طرف ہے، اور ہم بھی جو ہے نا اس کی طرف ہمارا بھی ہے کہ آرگومنٹیشن اس کی پاورفل ہے، وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ القرآن کا جو روٹ لیٹرز ہیں وہ قاف را نون نہیں بلکہ قاف را حمزہ ہے، اور قرأ یقرأ، اور اس سے پھر آگے جو تین جو ہے وہ اس کے مصدر نکلتے ہیں جس کو وربل ناؤن کہتے ہیں، قرآن اور قراءتن و قرآنن، یہ تین ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا ورڈ ہے یہ اتنا معروف، اس کا چونکہ مصدر نہیں ہے لیکن اس کی مثالیں قرآن مجید میں ملتی ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر قراء یقرأ سے قرآن کہا گیا کہ قرآنن، تو اسی طریقے سے لفظ ہوتا ہے رجحان، تو رجح سے رجحان ہے، غفرہ سے غفران ہے، ٹھیک ہے، اور اسی اور بھی فرقان اور کفران اور سبحان، اس طرح کے ان کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ کہا گیا کہ قرأ سے یہ بنا ہوا ہے قرآن، اور اس سے کیا مراد ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جب کوئی اہل لغت کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے محاورہ میں ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے. تو قرأ کے اندر جمع کرنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. چنانچہ عرب نے جب اس روٹ لیٹرز کو یعنی قرأ یقرأ اس سے کوئی بات کرنی ہو، اس کو سمجھانی ہو، تو ایک محاورہ ان کا ہے کہ قرأت الماء فی الحوض، کہ میں نے پانی کو ایک حوض کے اندر جمع کر لیا. تو ویسے تو اگر ہم کہیں کہ قرأت تو اس سے مراد یہی ہوگا کہ میں نے قرات کی، میں نے پڑھا، جیسے آیت آتا ہے نا قرآن کریم میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تو قرآن کی تلاوت کر لے، پڑھے تو پڑھنے لگے تو فَإِذَا قَرَأْتَ، جب کرے تو استعاذہ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی شیطان سے پناہ مانگ. تو یہ اگر ہم کہیں کہ قرأت الماء تو اس نے پانی کو پڑھا، تو یہ بالکل اس معنی میں نہیں آئے گا. اور وہ اگر ہم صرف ایک معنی کے اندر مقید کریں کہ اقرا کا مطلب صرف ہوتا ہے کہ پڑھنا اور اسی کے اندر ہے، تو یہ جو چیز نہیں، بلکہ یہ ایک معنوی لحاظ سے کہا گیا، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو حروف اور الفاظ کو جمع کر کے ایک ترتیب سے جب ان کو چلاتے ہیں تو وہ پڑھنا ہو جاتا ہے، اور اس کو ہمارے وہ آواز کو ہمارے جو کان ہیں، انسانی کان ڈیکوڈ کر لیتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن بنیادی اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے نا وہ ہے جمع کرنے کا. اور اسی سے پھر آگے قریہ بھی بنا ہے، کیونکہ قریۃ ایک وہ جگہ جہاں پہ لوگ جمع ہو جائیں. تو قرآن کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے اس کے روٹ لیٹر سے، جیسے وہ مثال دی کہ قرأت الماء فی الحوض، کہ میں نے ایک حوض میں، ایک پاؤنڈ میں، ایک ٹینک میں میں نے پانی کو جمع کر دیا. تو مراد ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کا کلام وہ جگہ، وہ قرآن وہ جگہ ہے یا وہ مقام ہے یا وہ ایک کنٹینر ہے یا کتاب جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام جمع کر دیا گیا. تو جب تمام آیات، تمام صورتیں جمع کر دی گئیں، ان کو ایک ترتیب دے دی گئی، تو وہ اس کو قرآن کہا گیا. ابھی میں نے قریہ کی بات کی تھی، تو قریہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ آباد ہو جائیں، اکٹھے آ کے جمع ہو کے رہیں، مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کو تقویت دیں، تو وہ قریۃن جو ہے، وہ قرا اس کی جمع ہے، قریۃن جو ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ جمع کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اور مزید میں آپ کو قرآن کریم سے یہ بتاتا ہوں کہ اس کے اندر بعد میں ایک صلہ بھی استعمال ہوتا ہے. صلہ اس کو کہتے ہیں جس کو پریپوزیشن. تو ابھی میں نے عرض کیا کہ اس کی جو قاف را حمزہ یعنی قرأ یقرأ، اس سے قرآنن مشہور ہے. قرات بھی اس سے اس کا مصدر آ گیا، اس کا جو بنیادی دو چیزوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا.
اس کے ساتھ آتا ہے، اور پڑھنے والا بھی الفاظ کو اکٹھا کرتا ہے، حروف کو اکٹھا کر کے ایک ترتیب سے اپنی زبان سے اپنے ذہن سے چلاتا ہے تو ایک لفظ بن جاتا ہے۔ اگر ان کے اندر تھوڑا سا بھی فرق آ جائے تو معنی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پڑھنا، الفاظ اور حروف کو جمع کر کے پڑھنا۔ دوسرا، اقرا کے اندر صرف پڑھنا نہیں بلکہ پڑھ کر سنانا بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اگر پڑھنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ مینٹل ریڈنگ کر رہے ہوں، جیسے قرآن کریم اگر صبح بندہ بعض اوقات جو ہے وہ مینٹل ریڈنگ کرتا ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے خاموشی سے، اگر اس طرح کے حالات ہیں جیسے وہ آرام سے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اقرا کے اندر پڑھ کر سنانا، جب آپ نے پڑھ کر سنانا ہے ہم نے، تو آپ کو اپنی آواز کو اونچا اتنا کرنا پڑے گا کہ دوسرا آدمی اس کو سن جائے، وہ بھی اس کے اندر ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جب یہ پڑھ کر سنانا، اس کے ساتھ اعلیٰ کا صلہ استعمال کیا گیا ہے، اعلیٰ کا صلہ اس کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، اور اسی روٹ سے ایک مدت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ 3 مطلب ہیں اس کے بنیادی۔ ایک تو یہ ہے کہ اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اور اس سے پھر آگے پڑھنا، جیسے حروف اور اس کی ترسیل، پڑھ کر سنانا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اعلیٰ استعمال ہو، اور اس کے لیے میں ابھی آپ کو قرآن کریم سے مثال بھی دیتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک مدت گزار دینا، ایک مدت مثلا 1 مہینے کی ہے، 2 مہینے، ایک مدت جو ہے کرنا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک مدت ہے تو ایک مہینہ فرض کریں، قرآن کریم سے ابھی ثابت کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس کی جو جمع ہے وہ وہاں پہ آئی ہے دوسرے پارے میں، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ دنوں کو آپس میں ملائیں تو 1 مہینہ بن جاتا ہے، دنوں کو ملائیں تو ہفتہ بن جاتا ہے، لمحوں کو ملائیں تو آپ دیکھیں کہ منٹ، اور پھر گھنٹے، دن، تو ان کے اندر بھی منٹس اور آورز، اور پھر دن، اور پھر ویکس جو ہفتے، اور پھر مہینے، اور پھر قرآن کریم نے جو کہا کہ 3 مہینے، 3 وہ والا، اس حساب سے بھی ملانے کا اور جمع کرنے کا اس کے اندر مفہوم آتا ہے۔ چنانچہ اب 2-3 آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ جو قرآن ہے، اس کو پڑھنے کے معاملے میں کہاں پہ استعمال کیا گیا۔ تو ابھی ہم سورہ المزمل میں تھے، تو سورہ القیامہ میں چلتے ہیں جو چیپٹر 75 ہے۔ تو چیپٹر 75 میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ یہاں پہ پڑھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور جہاں پہ زبان سے انسان لا تحرک به لسانک لتعجل به، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو حرکت نہ دے کہ جلدی جلدی تم اس کو یاد کرو، آپ کو ہم خود پڑھائیں گے۔ چنانچہ فرمایا انا علینا جمعہ، آپ کے سینہ مبارک میں اور اذہان میں، آپ کے ماننے والوں میں، ان میں ہم جمع کریں گے اس کا، جمعہ یعنی اس قرآن کو، وقرآنہ اس کا پڑھنا، یعنی ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا۔ تمام اس وقت آیات نازل ہو رہی ہیں، صورتیں نازل ہو رہی ہیں، اور مختلف وقتوں میں مختلف آیات مختلف صورتوں کی ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک پہلے البقرہ پہلے سٹارٹ ہوئی، پھر مکمل ہوئی، پھر آل عمران جو ہے وہ مکمل ہوئی تو پھر اگلی، یا اگر ہم کہیں کہ سورۃ العلق ایسے ہوئی پہلے، بلکہ کبھی کسی آیت کسی صورت کی ہو رہی تھی، کبھی کسی صورت کی ہو رہی تھی، اور اس کو ساتھ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے اس کو کہاں پہ فٹ کرنا ہے، کہاں پہ اس کو انسرٹ کرنا ہے، اور اس کے مطابق تلاوت کرنی ہے۔ چنانچہ یہ مشہور ہے اور بڑی ایک مستند بات ہے کہ سورہ البقرہ چیپٹر نمبر 2 ہے، اور اس کا یعنی کہ یوں سمجھے کہ تقریباً کوئی تقریباً 45 صفحات کے بعد، اگر ہم دیکھیں نا اس وقت یہ جو قرآن کریم کھلا ہوا 600 پیجز ہیں، 601، عموماً 600 پیجز ہوتے ہیں جو قرآن کریم لکھا جاتا ہے۔ تو صفحہ نمبر 45 یا 46 میں اللہ تعالیٰ نے جو آخری آیت اترنے والی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، وہاں پہ کروائی۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اگر ہم ترتیب سے سورۃ الفاتحہ سے الناس تک دیکھیں تو صفحہ نمبر 44 کے اوپر، بلکہ میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ
یہ دیکھیں یہ والا یہاں سے ہم آتے ہیں تو 47 ہے، وہی میں کہہ رہا تھا نا 45 47 یہ پیج ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھیں کہ 553 پیجز ابھی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ یہ والی جو آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا، اس کو یہاں پہ سورہ البقرہ میں شامل کرنی ہے، اور یہ آخری آیت مبارکہ ہے جو وہی ہوئی تھی. ٹھیک، تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب اس کے اندر داخل کرنا، اس کی ترتیب دینا، یہ ہر چیز جو ہے وہ ارشاد خداوندی کے تحت ہوئی ہے، اس کے مطابق ہے. تو یہ مضمون جو ہے فیضا قرانہ، وہ میں کر کے تو آج کی کلاس جو ختم کروں گا. میں کہوں گا یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے، انشاءاللہ اگلی 2 کلاسز کے اندر بھی ہم اس کو لغوی طریق سے ہم دیکھیں گے. تو میں سورہ القیامہ کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ یہ سورہ القیامہ میں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یہ والا تو یہاں بات ہو رہی تھی کہ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کا جمع کرنا و قرآن. یہاں پہ جو کہہ رہا تھا نا کہ پڑھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، وہ یہاں پہ اس کا پڑھنا یہ ہمارے اوپر ہے. یعنی کہ یہ ہم ایسی توفیق عطا کریں گے لوگوں کو. سب سے اس کے جو بڑے مخاطب تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یہ انتہائی زبردست قسم کا یہ کوئی بھی یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ادھر سے ملتا ہے. بہت سارے لطیف نکات ہیں، لیکن یہ کسی بھی علم سیکھنے کا یہ ایک بہت بڑا نقطہ یہاں پہ بیان کیا گیا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب ہم پڑھ لیں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کی اتباع کرنی، اس کو بالکل اس طریقے سے آپ پڑھیں، اس طریقے سے آپ نے. جب ہم یہ بھی ہے کہ جب اس کے معنی، جب اس کا جو فہم ادراک آپ کے سینے میں جمع کر دیں، اور اس کا ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو آپ کو پڑھائیں، تو آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو اس سے قرآن سے یہ پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پڑھنا. ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس سے لطیف کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے کوئی بھی یہ ایک بنیادی آیت ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، قرآن کو سکھایا. تو جو ٹاپ ہستی ہے وہ علم والی العلیم، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کو فالو کرنا ہے. تو مراد یہ کہ جو ٹیچر ہے اس کو آپ نے، جو بھی کسی کام کا ایکسپرٹ ہے، کنسٹرکشن کے اندر ہے، انجینئرنگ کے اندر ہے، جو کسی بھی کوئی بھی شعبہ لے لیں، اس کے اندر جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، جو ایک طالب علم نے، ان کو فالو کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ رمضان میں جو ہے وہ دہرائی کی جاتی تھی ہر رمضان میں، اور وہ کریکشن بھی ہوتی تھی. حضرت جبرائیل جو ہے وہ سناتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، یعنی کہ وہ ایک قسم کی ریویژن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کو مقرر کردہ استاد کے سامنے پیش کرنا، کریکشن کروانا، اور اس سے رہنمائی لینا، اور اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا علم سیکھنے کا. تو یہ ایک ایسا زبردست ہے کہ ہر جگہ پہ یہ اپلائی ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے جو ٹاپ پوزیشن ہولڈرز ہیں یا اس شعبے کے ہیں، ان کو آپ فالو کریں، ان کے مطابق چلیں جیسے وہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اپنا جو کام آپ نے کرنا ہے، بعد میں اپنا ہوم ورک جو کرنا ہے، پھر وہ آپ پیش کروائیں اور اپنی اپڈیٹس لیں. کوئی بھی علم سیکھنے کا اس سے بیسٹ نہیں. اور یہ قرآن کریم نے ایک بڑا لطیف یہاں پہ اشارہ کیا ہے. اور آپ علیہ وسلم کی جو بھی ساری علمی ترقی تھی، جیسے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور بھی جگہ پہ آیا کہ ہم نے تجھے وہ جو تو نہیں جانتا تھا، اور علم القرآن، اور جہاں پہ بھی مفہوم آیا ربی زدنی علما، ان کے اندر ساروں کو مربوط کریں تو بہت اچھا ایک مضمون سمجھ آتا ہے. آخری بات کر کے تو آج کی کلاس کو اختتام کرتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ جب پڑھنا ہو تو سنانا ہو کسی کو، اس کے ساتھ علا کا صلہ لگتا ہے. تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں سورہ کیا کہتے ہیں اس کو، بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل میں چلتے ہیں، جو پارٹ نمبر 15. جی یہ دیکھیں، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ دیکھیں کہ وَقُرْآنًا، یعنی اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو
جیسے قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید فی الحال، تو قرآن کہ ہم نے اسے جدا جدا کر کے اتارا ہے، لِتَقْرَأَهُ، یہ دیکھیں لِتَقْرَأَ، تاکہ تو اسے پڑھے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر، یعنی ذاتی تلاوت نہیں، بلکہ ذاتی تلاوت اپنی جگہ، اتلو ما اوحی الیک وہ ہے قرآن کریم میں 21واں پارہ وہاں سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اس لیے اتارا ہے کہ تو اسے جدا کر کے تھوڑے تھوڑے اعلیٰ مقسم، تھوڑا تھوڑا کر کے تدریج کے ساتھ تو اس کو لوگوں کو پڑھ کر سنائے، تو پڑھ کر سنانا بھی جو ہے وہ اقرا، تو یہ جو فرمایا کہ اقرا بسم ربک، تو پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا، اور یہ بات دوسروں کو بھی پڑھاؤ، اس کو بھی سمجھاؤ، یعنی کہ پڑھنا ذاتی بھی اور دوسروں کو سمجھانا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو تیسری بات جو میں نے ابھی عرض کی تھی کہ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مدت بھی، تو مدت میں جو طلاق کے جو باتیں کی گئی ہیں دوسرے پارے میں، جس کو یہ فرمایا گیا کہ سورہ البقرہ کی آیت ہے نا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو ڈائیورسڈ ویمن ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی حفاظت کے لیے، اور ان کو ایک خاص اس کے اندر بڑے بڑے لطیف نکات ہیں کہ کیوں آپ کو تین کہا گیا کہ 3 ٹائم، یعنی کہ ثلاثۃ قروء، 3 مدتوں تک وہ جو ہے وہ روکے رکھیں، یعنی کہ مطلقات اپنے اپنے نفوس کو، اپنے آپ کو روکے رکھیں، ثلاثۃ قروء، تو اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مدت کو ظاہر کیا گیا، اس کا بھی بنیادی جو روٹ ہے وہ وہی ہے، قاف را حمزہ، اور پھر آگے اس سے جو قرء اور اس کی جمع قروء، تو قرء جو ہے وہ مدت کو کہتے ہیں، جیسے قرآنن وہ تو پڑھنے کا، قراءتن وہی ہے، لیکن اسی سے قرء یعنی قاف را حمزہ اور اس کی جمع قروء، تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ 3 وہ پیریڈ جو ویٹنگ ٹائم ہے پیریڈ، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اور ابھی جو جدید تحقیق ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، کیوں یہ نہیں کہا گیا کہ 1 یا 2، 3 کا کیوں کہا گیا، اور اس کے اندر جو ایک پیریڈ ہے کہ ایک ٹائم 30 ڈیز کا، یعنی کہ ثلاثۃ قروء، اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ سورہ البقرہ کی تفسیر کبیر میں پڑھ سکتے ہیں اس کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی کلاس میں اس بات کو، القرآن کو مزید دہرائیں گے، اور جو اس کے اوپر مستشرقین نے جو اعتراضات کیے ہیں کہ یہ سریانی کا اور یہ ہیبریو کا، اس کو مزید کھول کر تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، رمضان سے پہلے پہلے اس کا ہم دونوں کلاسوں میں کریں گے۔ اب اس کلاس کو ختم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔